نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب یعنی سحر شیخ کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر رحمتیں بنائے رکھے، برکتیں برسائے، اور بالخصوص چونکہ یہ عشرہ غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے حوالے سے منایا جا رہا ہے، تو یقیناً اس حوالے سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کا قرب نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں ان کی بتائی ہوئی اس تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس پر چل کر انسان امن اور سلامتی کے راستے پر چلتا ہے، دین کے راستے پر چلتا ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ دین پر چلنے سے انسان کو کیا ملتا ہے، یعنی رب کی رضا ملتی ہے اور پھر رب ملتا ہے۔ ان تمام باتوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو گفتگو جو سلسلہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں یقیناً بہت اہم ہے، کیونکہ جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو اس دنیا میں لانے کا جو سبب ہے ان کا احسان ہم ساری زندگی نہیں اتار سکتے، کیونکہ ہم خود اس دنیا میں آ نہیں سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک واسطہ، ایک سلسلہ بنا رکھا ہے، ایک تعلق بنا رکھا ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں اس دنیا میں آنا ہے، اور پھر ان کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ کہ جب ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں تو نہ صرف اس دنیا میں آنے کے بعد بلکہ جب تک ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی زندگی رہتی ہے، ان کی سانسیں چلتی رہتی ہیں، ہر لمحے وہ ہمارے لیے تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور صرف کوشش اور تگ و دو نہیں بلکہ دعائیں کرتے ہیں، اور ان دعاؤں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے کہ ماں کی دعا عرش ہلا دے اور باپ کی دعا کبھی خالی واپس نہ آئے۔ تو یقیناً ماں اور باپ ہماری زندگی کا ایک لازمی جز کہ جب زندگی میں کبھی ٹھوکر کھائیں، کبھی کوئی تکلیف ہو تو ماں کی یاد آئے، جب کہیں اکیلا پن محسوس ہو تو باپ یاد آئے۔ تو دل چاہتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں میں سے کوئی ہمارے پاس ہو، دونوں ہمارے پاس ہوں، اور اگر یہ دونوں ہمارے پاس ہوں تو ہم دنیا میں کتنے قیمتی انسان ہیں، ہم کتنے خوش قسمت انسان ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جن کے پاس یہ ہیں وہ اکثر ان کی اہمیت کھو دیتے ہیں، ان کے حقوق کو پامال کر دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی رضا اللہ کی رضا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی ان کی نافرمانی جہنم کی جانب لے جائے گی، والدین کے حقوق بھول جاتے ہیں۔ آئیے ایک بار پھر ان کو دہراتے ہیں، یادیں تازہ کرتے ہیں، تاکہ قرآن و حدیث کے حوالے سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، ہم انہیں جان کر سمجھ کر اپنے والدین کے حقوق ادا کر سکیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری اسکالرز جو اس پر روشنی ڈالیں گی۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتی ہوں۔ میری محترم مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہی کے ساتھ میری دوسری مہمان موجود ہیں محترمہ ثریا قمر صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے یقیناً جو موضوع ہے بہت ہی اہم ہے، اور جہاں ہم بات کرتے ہیں والدین کی تعظیم کا تو یقیناً اسلام میں اسی بات کا درس دے رہا ہے۔ قرآن حدیث کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے، میں چاہوں گی آپ اس کی روشنی۔ شکریہ سہرش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے بے شمار صورتوں میں والدین سے اس نے سلوک کی تاکید کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہاں اللہ نے اپنی عبادت کی تاکید کی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور فوراً اس کے بعد حکم دیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ سورہ اسراء میں بھی حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں بھی یہی حکم اسی انداز سے ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت کا حکم دیا، فوراً والدین سے احسان اور اس نے سلوک کا حکم دیا۔ بے شک۔ سورہ عنکبوت میں بھی حکم آتا ہے تو وہاں بھی احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ احسان کے مادے پر غور کریں تو وہ حسن سے ہے، حسین نون، کہ ایسا حسن سلوک، ایسا احسان، اسی سے ہی احسان لفظ نکلتا ہے کہ جس میں آپ والدین کی یوں عزت، احترام، محبت کر رہے ہوں کہ اپنا وقت بھی دے رہے ہوں، ان کی نگہداشت بھی کر رہے ہوں، معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی ان کو کسی دکھ اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ اس انداز سے اپنے والدین کی دکھوں اور تکلیفوں کو چننے والے ہوں، سبحان اللہ، ہر لحاظ سے ان کی کیئرنگ کرنا، یہ احسان میں آتا ہے۔ اس میں فقط ایک کام کر کے کہ آپ نے نرس رکھ دی تو آپ نے حق ادا
نہیں کیا، بلکہ آپ نے وقت بھی دینا ہے، آپ نے کبھی بیٹھ کر اپنے ماں باپ کے پاؤں بھی دبانے ہیں، ان کی خدمت بھی کرنی ہے، ان کی باتوں کو سننا بھی ہے، ان کے چڑچڑے پن کو برداشت بھی کرنا ہے، وہ غصہ ہوں، وہ ڈانٹے، اور اس لمحے مسکرا کر ان سے بات کرنی ہے، تبھی آپ اس اللہ کے اس حکم پر پورا اتر سکیں گے۔ آپ دیکھیے تو دنیا میں ہم دوست احباب بناتے ہیں تو ہم انہیں بدل سکتے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ یہ دوست اچھا نہیں ہے تو صحبتوں کو بدلا جا سکتا ہے، مگر والدین اللہ کی عطا ہے، ان میں کوئی تبدیلی کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ نسب میں جو اسے رشتے اللہ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں، اب اللہ ہی کا حکم ہے کہ ان کی عزت اور احترام کرو۔ اور آپ غور کریں تو معاشرے کا سب سے بنیادی یونٹ خاندان ہے، اور خاندان کا استحکام اور قیام پورے معاشرے کا استحکام ہے، اور خاندان بیسیکلی جس چیز پر بیس کرتا ہے وہ بچے اور ماں باپ ہیں۔ تو ان میں والدین کی عزت اور احترام کا نہ صرف اللہ رب العزت نے حکم دیا، بلکہ آقا علیہ السلام نے متعدد احادیث مبارکہ میں بار بار تاکید کی، فرمایا آپ نے کہ ہما جنتک و نارک، یہی والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، یہی والدین تمہارے لیے دوزخ کا باعث بن سکتے ہیں اگر تم ان کی خدمت نہیں کرو گے تو۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خاک آلود ہوا وہ شخص جس نے والدین میں سے کسی کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے وہ جنت کو نہ پا سکا۔ تو اب غور کریں تو والدین میں سے کسی کو پا لینا گویا اب آپ کے لیے جنت اتنی آسان ہو گئی ہے کہ ادھر آپ نے والدین کو خوش کیا، ادھر اللہ آپ سے راضی ہو گیا اور جنت آپ کی ہو گئی۔ جو خدمتوں سے عبادتوں سے بھی گمان رہتا ہے کہ شاید ملے نہ ملے۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں والدین کے حقوق کے حوالے سے، آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکیں گے، لیکن آپ سے ہم ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں ہیں والدین کے حقوق کے حوالے سے، بہت ہی اہم موضوع ہے، اور میں نے یہ کہا نا کہ بدقسمتی سے آج کل کی جنریشن میں والدین کا احترام بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا ایک معمول، ایک فیشن سا بنتا چلا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ جیسے ابھی ہماری محترم مہمان ہمیں بتا بھی رہی تھی کہ والدین ہی کے ساتھ تمہاری جنت اور دوزخ دونوں منسوب ہیں، اب چاہے تم جنت کما لو اور چاہے تم دوزخ کا راستہ اپنا لو۔ تو یہ فیشن اور یہ سب چیزیں کس حد تک ہمیں برائی کی طرف لے کر جا رہی ہیں اور کس حد تک نافرمان بنا رہی ہیں، ان باتوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی خوشنودی ہے، اور ان کی ناراضگی سے رب ناراض ہوتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں والدین کے احترام کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جس طرح سے نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے، اسی طرح گھر کی بقا، اس کا تحفظ جو ہے اس کا ستون والدین ہیں۔ بالکل۔ اور والدین میں بھی ماں کو 3 درجے افضلیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ والدہ کے بارے میں بتایا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس سے کہیں یہ گمان نہ گزرے کہ والد کا جو حق ہے وہ کسی درجے میں کم ہے۔ والد کے درجے کے بارے میں یہ کہا کہ جس کے والد اپنی اولاد سے خوش نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں، تو اس اللہ رب العزت بھی راضی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کو راضی کرنا ہے تو والد کو راضی کیا جائے، اور ان کے احترام میں کبھی کمی نہ آنے دی جائے۔ اب یہ کہ عصر حاضر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گستاخی کا رویہ والدین کے ساتھ اولاد کر رہی ہے، تو یقیناً یہ کوئی خوشگوار پہلو نہیں ہے ہماری زندگی میں، اور معاشرے پہ اور گھر پہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری اس جانب ہم دینی مدرسوں میں، اپنے اپنے کالجز میں، اپنی یونیورسٹیز میں اس کا اہتمام کریں، اور باقاعدہ نصاب میں اس کو شامل اب دوبارہ سے کیا جائے۔ یعنی بہت بہتر انداز میں اس کی تدریس ہونی چاہیے کہ اب بالکل لا تعلقی کی کیفیت ہے والدین کے ساتھ، والدین کے ساتھ ایک لا تعلقی کا عمل ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنا وقت اپنے والدین کو دیں، کیونکہ والدین نے اپنی پوری زندگی بچوں کو دے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ یہ جو بیٹا ہے یہ ہر وقت کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گریبان سے یوں پکڑا اور کہا تو یعنی تو اور تیرا مال
دونوں تیرے باپ کے ہیں، اور والدین پہ جو مال کا خرچ کرنا ہے وہ اولین درجے میں۔ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 215 ہے اس کو ذرا سا ہم کھولیں، وہ سورہ بقرہ اتنی جامع صورت ہے کہ تمام احکامات کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا۔ جب ہم سورہ بقرہ کی 215 نمبر آیت پہ پہنچتے ہیں تو وہاں یہ پوچھا گیا کہ کیا خرچ کریں ہم، تو جواب یہ دیا کہ والدین پہ خرچ کرو۔ تو گویا خرچ کرنے میں پہل جو ہے اپنے والدین سے کی جائے، اس کے بعد بیوی بچوں کی باری آتی ہے، اور سب سے بہترین چیز والدین پہ خرچ کی جائے اور ان کے احترام میں اور ان کے خیال میں کوئی کمی نہ آنے دی جائے۔ یہاں واقعہ میں مختصراً بیان کر دوں کہ ایک چرواہا تھا، وہ روزانہ اپنی بکریوں کو لے جاتا تھا اور واپسی میں والدین کو اس کا دودھ دھو کے پلاتا تھا اور ان کی خدمت کرنے کا یہ وہ حق ادا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بہت دور تک چلا گیا اور رات ہو گئی، واپس آیا تو اس کے والدین سو چکے تھے اور اس کے بچے بھی بھوکے تھے اور بیوی بھی ظاہرہ بھوکی تھی۔ تو اس نے دودھ دھویا اور وہ فجر تک کھڑا رہا کیونکہ سو چکے تھے اور وہ ضعیف تھے، اور وہ پھر اس نے جب اٹھے والدین تو دودھ کا پیالہ ان کی خدمت میں پیش کیا، اور بچے اس کی ٹانگوں سے لپٹ رہے تھے۔ وہ سب عربی کا مجھے یاد ہے جس کا عنوان یہ تھا وبر الوالدین، یعنی والدین سے اس نے سلوک۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی ہمہ ہمی میں اور جو معاشی سرگرمیاں ہیں اور جو ہماری سماجی ایک تعلقات ہیں اس میں ہم کہیں پسے ڈال چکے ہیں، والدین کی خدمت کے حوالے سے اپنے آپ کو دور لے گئے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو والدین ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، یہ ہمارے گھر میں دعائیں کرنے والی ایک بہت بڑی ہستی ہیں۔ تو دعائیں جو ہیں والدین کی جو ہیں اولاد کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور ثمربار ہوتی ہیں۔ وہ اولاد ہمیشہ جو ہے پھلے گی اور پھولے گی جس کے ساتھ والدین کی دعائیں ہیں، اور یہ میرا آزمودہ نسخہ ہے الحمدللہ کہ والدین کی خدمت جو ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں، اور سب سے بیسٹ دیں، اپنے مال کا سب سے بیسٹ دیں اور اپنے وقت کا سب سے بیسٹ بہترین ان کو دیں۔ یہ آپ نے بات بڑی خوبصورت کہی، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ فادر ڈے اور مدر ڈے کے نام سے کچھ دن مخصوص کیے جاتے ہیں، یعنی ایک دن ایسا سال میں مخصوص کر لیا جاتا ہے کہ آج ہم مدر ڈے منائیں گے، آج ہم فادر ڈے منائیں گے۔ اس دن ان کے لیے شاپنگ بھی کی جاتی ہے، اس دن ان کو خوش بھی رکھا جاتا ہے، اس دن ان کو اسپیشل سرپرائز کیا جاتا ہے، بعض جگہ دیکھا ہے کہ کٹنگ کی جاتی ہے، مٹھائی کھلائی جاتی ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ سب مجھے بہرحال اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی، اور اس وقت ساتھ میری محترم مہمان موجود ہیں۔ میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ کیا سال میں ایک دن فادر ڈے اور مدر ڈے منا کر ہم اپنے والدین کا حق ادا کر دیتے ہیں؟ جی سہرش، ہم جس نہج پر جا رہے ہیں آپ غور کریں تو ہم بچوں کو کیئر سینٹرز میں ڈال دیتے ہیں اور والدین کے لیے اولڈ ہاؤسز بنائے جا رہے ہیں، جبکہ اس کی اولاد نوجوان اور با روزگار ہوتی ہے، مگر وہ وہاں بیماری اور موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی تلخ صورتحال ہے۔ آپ غور کریں تو اسلامی معاشرے میں، اسلام کے اس نظام حیات میں جو تصنع اور بناوٹ سے بالکل پاک، انتہائی سادگی کا ایک نظام ہے، جس والدین کو وہ اہمیت دی گئی ہے کہ ایک دن جو ماں باپ نے محنت کی اس کا بھی حق ساری زندگی ادا نہیں ہو سکتا۔ کجا کہ ایک دن منا کے ہم یہ سمجھے کہ ہم نے اپنے والدین کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، والدین نے جس انداز سے اولاد کو پالا ہے، اس ساری تربیت اور پرورش اور اس کے لیے جو انہوں نے تگ و دو کی، جو سالہ سال کی محنت کی، اس کا ایک دن کا حق بھی ساری عمر کی خدمت سے بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص 7 بار عمرہ کراتا ہے اپنی کندھے پہ اٹھا والدہ کو اور پھر کہتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا، تو جواب ملا کہ نہیں، ابھی تو اس کی ایک رات کا بھی حق مجھے اس بات پہ خلیفہ ہارون رشید والا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب آپ اپنی والدہ سے کہتے ہیں میں نے آپ کا حق ادا کیا، کہتی ہیں کہ آئیے آپ میرے ساتھ جو ہے ایک رات یہاں گزاریے، تو وہ جب بار بار بستر کو گیلا کرتی ہیں اور وہ پھر تو یہ سب چیزیں ناظرین بہت اہم ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں میڈم؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی مسز رحمان بول رہی ہیں دبئی سے۔ جی مسز رحمان، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی اماں جی ناراض ہیں، مگر پتہ نہیں چل رہا کیوں ناراض ہیں۔ اچھا، مجھے تو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا، بات نہیں کر رہی؟ نہیں، بات تو کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، وہ پہلے میرے پاس رہتے تھے، میرا پاکستان میں مکان ہے، مگر وہ وہاں سے ابھی دوسرے گھر بھائی کے گھر چلے گئے ہیں۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ میری تو ساری عمر کی یہی کمائی تھی۔ یقیناً یقیناً مسز رحمان، اور یہ واقعی تکلیف کی بات ہے کہ جب والدین ناراض ہوتے ہیں تو یقیناً کہ کوئی ایسی بات ہوگی کہ جو وہ آپ کو کہہ بھی نہیں پائی ہیں، لیکن انہوں نے خاموشی سے کچھ ایسا فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپ سے تھوڑا سا کھنچ گئی ہیں۔ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ
यहाँ रहते थे मेरे मकान में पाकिस्तान में। मेरे को बोलते थे तुम कब आओगी। मैं जब से मेरी शादी हुई मैं यहाँ पे थी। अच्छा। मैंने कहा अच्छा अम्मा मैं आती हूँ, मैं खुद बीमार हूँ, मेरे से होता भी नहीं है। मैं मैड रख के दी हुई है पाकिस्तान में, जो उनका खाना कपड़ा सब चीज़ें करती थी। ठीक है जी, मैं उनको खुद मतलब देती थी पे खाना, मगर अम्मा जी अपना क्योंकि हमारी अपनी जायदाद है। मगर मुझे समझ नहीं आ रही क्यों वो चले गए हैं। मैं अभी फोन भी करती हूँ, मेरे से बात भी करते हैं, लेकिन भी पूछते हैं, मगर क्या वजह है ये समझ नहीं आ रही। ठीक है मिसेस रहमान, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई और मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई औलाद इस तरह से प्रोग्राम में शामिल हुई है कि अम्मा नाराज़ हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ एक कॉलर और हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ऑफ एयर आप ये कॉल ले लीजिए। इंशाल्लाह ताला हम आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन हम एक ब्रेक तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इस ब्रेक के बाद आप लोगों से दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम मेरी पहचान में कहते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं वालिदैन के हकूक़ के हवाले से। हमारे साथ एक कॉलर है, इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ मैं से? ये कहना चाहती हूँ कि मैंने और मेरे मियाँ ने अपनी सास की बेइंतहा खिदमत की है जी। ठीक है। क्योंकि मेरी अम्मी तो बहुत जल्दी फौत हो गई थी, हम उन्हें होश संभाला तो माँ को ना देख बस। इसीलिए मेरे मियाँ वो 5 भाई हैं, इनमें सबसे ज्यादा मेरे मियाँ ने उनकी खिदमत की। उसके सिले में अल्लाह ताला ने हमें 2 साल बाद पता चला कि हमारे बच्चे के हाथ पे अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ है। यकीन माने बाजी। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। ठीक, ये अल्लाह जानता है। जब हम ये बात सोचते हैं तो हमें इतना दौड़ आता है कि अल्लाह हम तो बेइंतहा गुनाहगार थे, तूने हमें कैसे नवाज डाला। ये मैं इसीलिए पूछना चाहती हूँ कि ये बात मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। जब ये बात की जाती है तो खुद ब खुद आंखों से आंसू निकल जाते। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है मेरी बहन। और अल्लाह पाक की इनायत हुई आप पे, ख़ास आपने माँ की खिदमत की, माँ के दिल को राज़ी किया। बेशक। तो अल्लाह ताला ने आपकी औलाद के ज़रिए आपको राज़ी किया। तो अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे और आपके ज़रिए जितने भी लोग सुन रहे हैं और वो लोग के जो नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें वापसी ले आए और अपने वालिदैन की अताअत करने, फरमाबरदारी करने लगे वो। तो ये हमारे लिए बड़ी बाइस फ़ख्र बात होगी। एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मिसेस सईद फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी मिसेस सईद। जी, मुझे तो फर्स्ट क्वेश्चन करना है कि हम जो ना पढ़ते हैं अक्सर दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं और दुरूद पाक पढ़ने के दौरान अक्सर सर से दुपट्टा उतर जाता है और उनके रिलेटेड मुझे पूछ लेना है कि बगैर दुरूद पाक अक्सर होता है कि दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते याद आता है कि सर पे दुपट्टा भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। दुपट्टा रखना सर पे जरूरी है। और आया कि मैंने सुना कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से सर पे दुपट्टा ना हो और कहते हैं उसकी बड़े हमारे कहते हैं कि बरकत उड़ जाती है बिस्मिल्लाह शरीफ की। एक और सेकेंडली मुझे क्वेश्चन करना है वालदा के हुकूक के बारे में है। तो मुझे वालदा के हुकूक के बारे में कि उनके आज तक मैं मैरिड हूँ, ठीक है, तो मैंने उनके हर अपनी तरफ से हक हकूक अदा करने की है, कोशिश की है। अब आफ्टर मैं वो किसी बात पे मेरे करते हैं तो मुझे कि हमारे आपस में रिलेशनशिप पे फर्क पड़ता है, मना करती हूँ, इस बात का भी गुस्सा करते हैं। अगर इसके बाद कि उनके बाद उनको अपनी तरफ से तो हर अदा करने ही करती हूँ। किसी बात पर गुस्सा करना वालिदैन का कि उनको कहना कि इस बात पे ना टोके, वो हमारे हस्बैंड नाराज होते हैं। तो इस बारे में क्या होगा। और मेरा एक और क्वेश्चन है कि अक्सर पीरियड्स के दौरान ना पीरियड्स के दौरान औरत अपने बच्चों को अपने खावंद को कि उनको पढ़ के भेज रही होती है एप्पल कुर्सी और कुरान पाक वगैरह, तो उसमें क्या है। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन करने का। ठीक है मिसेस सईद, आपके सवालात का जवाब हम देंगे कुछ ही देर में। प्रोग्राम जारी है सारी है मेरी पहचान। हम बात करें वालिदैन के हकूक़ के हवाले से, तो अभी मिसेस सईद ने जिस तरह कहा कि बेटियां ब्याही जाती हैं तो खाविंद जो है अक्सर बुरा मना रहे होते हैं और बेटी चाहती भी है तो लेकिन उसको अक्सर माँ बाप के सामने उसके जवाबात देने पड़ते हैं या उनको मना करना पड़ता है, तो माँ बाप उस चीज़ का बुरा मना रहे होते हैं। यही सवाल था इनका, मैंने संभाल लिया अपने पास, इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ कि वालिदैन जब अपने बच्चों को आला तालीम दिलवा रहे होते हैं तो उस वक्त शायद उनको ये एहसास नहीं होता कि
آگے چل کے بچے ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. جب بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, تو اس وقت ماں باپ کیوں شعور سے فارغ ہو جاتے ہیں؟ کیوں ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتہ, آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا, آپ نے کیا پڑھا ہے؟ آج نیا زمانہ ہے, نئی تعلیم ہے, نیا سوسائٹی کا رنگ ہے, آپ کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ, جبکہ یہی والدین تمہیں اس سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے, اس معاشرے میں بہترین فرد بننے کے لیے اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں. اور اس طرح کے جملے والدین کے ساتھ جب ادا کیے جاتے ہیں تو کیا ان کی دل آزاری نہیں ہوتی؟ اسی سوال کے ساتھ چلوں گی محترمہ ثریا قمر صاحبہ کی طرف. جی دیکھیے, ہر دور کے تقاضے یقیناً مختلف ہوتے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو کمپیوٹر اور موبائل اور دیگر یہ آسائشات اور اتنی مشینری حاوی نہیں تھی, لیکن کوئی بھی مشینری یہ درس نہیں دیتی. یعنی استعمال جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں سہولت ہو جائے, یہ نہیں ہوتا کہ ہم باغی ہو جائیں یا ہم گستاخ ہو جائیں. مجھے بتائیے کوئی مشینری ایسی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ بغاوت کر دو؟ یعنی کوئی مشینری تو اس بات کا اعلان نہیں کر رہی ہے. وہ ہمارے اوپر ہے کہ فی نفسہ ہی کوئی چیز بری نہیں ہے, ہم اس کا استعمال برا کرتے ہیں, لہذا ہم برے ہوئے. بات یہ ہے کہ جب آدمی کو کوئی کام نہیں کرنا آتا ہے تو اس کا آسان سا حل یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے, اپنا احتساب نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ اگر کہیں ماضی میں والدین نے کوئی کسر رکھی ہے یا ان سے کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہے تو اولاد کے لیے لازم نہیں ہے کہ جواب ویسا ہی کرے. ٹٹ فار ٹیٹ کا معاملہ نہیں ہے. حضرت اسماء یہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ان کی مشرک والدہ ان کے پاس آئیں تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں, کیسا؟ تو آپ نے یہ کہا کہ نہیں, ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اور ماں باپ کا تو معاملہ یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ماں باپ اگر واقعتاً ظالم بھی ہوں, ماں باپ اگر واقعتاً ظالم بھی ہوں تو ان کے ظلم کو سہا جائے اور جوابی کارروائی نہ کی جائے. یہ اولاد کا منصب نہیں ہے کہ وہ والدین کو ان کے روبرو آ کے ان کا گستاخی کا رویہ رکھے. تو یہ تو اپنی سمجھ لیں کہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. وہ قابل عزت عمل نہیں ہوگا کہیں بھی اور کسی بھی مرحلے پر کہ ہم ان کو اس انداز سے ریئیکٹ کریں. یہ تو یقیناً آپ نے یہ گناہ کا باعث ہے. یہ یعنی والدین کے یہ تو یہ کہا گیا کہ ان کے سامنے بچھ کے رہو, ان کے سر تسلیم خم کر کے رہو, یعنی ان کی خوشنودی کا خیال رکھ لو ہر لمحے. میں آپ کی اس بات کو مزید آگے بڑھاؤں گی, لیکن ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں یو کے سے بات کر رہی ہوں, سمینا. جی سمینا, کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی, میری بیٹی تھی 18 سال کی. ہاں ٹھیک ہے. وہ یو کے سے پاکستان چلا گئی. اچھا. اس نے اتنے جا کے شادی کر لیا اپنے. اچھا ٹھیک ہے. ہم نے اس کو واپس بلا لیا. ہوں وہ پھر نہیں اتنے رہنا چاہتی. اسی کی کر سکتے ہیں واسطے, بچی واسطے. وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے؟ اپنے شوہر کے ساتھ شوہر کے ساتھ خوش بھی نہیں, آپ اپنی مرضی سے شادی کی ہے نا, اس نے سانو ڈاک کے نہیں نا کی ہے. نہیں, اپنی مرضی سے کی, 18 سال کی ہے, وہ بالغ تو ہو چکی تھی. لیکن یہ بتائیے کیا مطلب وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے, یا اس کے گھر والوں نے اس کو اچھا نہیں رکھا ہوا, یا اس شوہر نے اس کو اچھا نہیں رکھا ہوا تو وہ واپس آئی ہے؟ نہیں, کہڑی ساس ہے نا, وہ پھوپھی ہے سکی. اچھا. وہ صحیح نہیں رہتی اس کے ساتھ. اچھا, تو اس وجہ سے دوبارہ بیٹی آ گئی ہے اتنے یو کے میں. اچھا ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کیا چاہ رہی ہیں؟ اور دوبارہ میں ایک چاہ رہی ہوں بھی اسی اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں بھی اس کو گھال دیں, جو اسی کہنے اس کے متقبل دوسرے کا بارے چاہے نیشنلٹی کے بارے ادھرلے واسطے کر رہے ہیں, وہ مان نہیں رہی. کیا کر سکتے ہیں ماں باپ ہیں. ٹھیک ہے, بیٹی کے مستقبل کے لیے آپ پریشان ہیں یقیناً. تو ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز سلیم کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی مسز سلیم, کیا کہنا چاہیں گی؟ میں کہنا چاہوں گی اتنی بہترین گفتگو ہے, اور اس دور کے جو کچھ بھی حالات چل رہے ہیں, میں کہتی ہوں کہ ہم نے جو کچھ بھی ہمارے والدین نے ہمیں دیا, ہم پوری کوشش اگر بچوں کو جو چیزیں ہمیں اتنی اویئرنیس دی, یا جو کسی کالج یونیورسٹیوں میں جو کچھ بھی ہے, تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم کا مقصد جو اصل ہے, اگر ہم یہ ان چیزوں کو اگر نہیں بچوں کو بتا سکیں گے
کہ اولاد کے یا والدین کے کیا حقوق ہیں یا جن کا جو بھی جس طریقے سے ہے. آج کل آپ دیکھیں اس چیز کی کمی ہے. بالکل ٹھیک ہے تعلیم کے نام پر ڈگریاں اور یہ سب تو لے رہے ہیں بچے, لیکن وہ ان چیزوں سے بالکل مبرہ ہے. بالکل مبرہ کہ کس طریقے سے بہت کم ہیں, اس میں بھی ہیں. لیکن میں ایک چیز پتہ نہیں آپ میری بات سے ایگری کریں گی یا نہیں کریں گی کہ جو مائیں یا جن ماں باپ نے اولاد کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اور ان کو اعلیٰ تعلیم یا جو کچھ بھی کیا ہے, ان کی اولادیں ان کی نہیں ہو سکیں. اور جن ماں باپ نے یہ میں اپنی ایک وہ بتا رہی ہوں جو میں نے دیکھا ہے یا جو کچھ بھی اصل میں مسز سلیم میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے لیکن پس پردہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جی 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 تو وہ یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں, اگر وہ اس طریقے سے ان کی اولادیں بہت فرما بردار ہیں اور اس طریقے سے جو بھی ہے, لیکن سب سے بڑا مقصد صرف میں یہ کہتی ہوں کہ تعلیم کا جو مقصد ہے وہ یہ سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے کہ اس میں ہمیں ماں باپ کا اولاد کا آپس میں جو کچھ بھی ہے یہ ہماری تعلیم کا سب سے بہترین حصہ یہی چیزیں ہونی چاہیے. اور میں اس میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا والدین بھی یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ مسز سلیم ہمارے ساتھ شامل ہوئی پروگرام میں, اور انہوں نے کہا کہ کیا والدین بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں کہ نہیں. آج ہم والدین کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ اولادوں کو اس جانب توجہ دلائی جا سکے, کیونکہ دیکھیں بات وہی ہو رہی ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے. ابھی ہم کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کچھ روایات ہماری ایسی تھیں جو بہت خوبصورت تھیں, جن کو آج ہم پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. شاید ہم زیادہ ماڈرن ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہمیں بہت برا لگتا ہے. بہت ساری ایسی جگہوں پر جہاں والد اور والدہ کا ساتھ ہونا چاہیے, لیکن سوسائٹی کا کچھ سیٹ اپ ایسا ہو گیا کہ وہاں والد والدہ کو ساتھ لے کے جائیں گے تو بہت بور لگے گا اور اولڈ فیشن لگے گا. تو ایسے میں بچوں کو الگ ہی جانا پڑتا ہے, اکیلے جانا پڑتا ہے, اور والدین گھر میں موجود ہیں. تو وہ جو تربیت چلنی تھی ساتھ, جو ماں باپ نے قدم قدم پر سمجھانا تھا, وہ تو بہت پیچھے رہ گیا. تو ایسی صورتحال میں ہماری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بچے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. واپس آؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ, وقت مجھے لگ رہا ہے میرے پاس کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں جس طرح سے ابھی انہوں نے کہا کہ ماں باپ پڑھاتے ہیں بچوں کو اور ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن چونکہ ماں اگر کافر بھی ہے تو آپ نے بتایا کہ ان کا احترام بھی لازم ہے. تو ٹیکنالوجی چونکہ بہت تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں ترقی ہمارے سامنے ہو رہی ہے, اور اس وقت تو یہ ہے کہ پیسہ پاس آ جائے تو ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں بھی جمع کرا دیا جاتا ہے کہ بھی پیسے پے کیے جا رہے ہیں اور پھر ان کی جو نگہداشت وہاں کی جائے. اس سے پہلے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں, کالر ان کو شامل کروں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام جی, میں بستی گلزار سے بات کر رہی ہوں. سرگودا سے. اچھا, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جب آدمی ہر وقت ڈپریسڈ کنڈیشن میں رہتا ہو, اپنے آپ کو خوش رکھنے کے باوجود بھی خوش نہ رکھ سکتا ہو, تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ایسے کون سے احکامات ہیں جو ہمیں ماننے چاہیے؟ اسلام میں کون سے کوئی طریقے ہیں, دعائیں ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو آگے بڑھنے کی ہمت حوصلہ دے سکتے ہیں؟ مایوس کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, جب آپ اپنی زندگی میں مایوس ہو رہے ہوں تب کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, مجھے یہی سمجھ میں, آپ لوگوں کو بھی یہی سمجھ میں آیا نا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب انسان ظاہر سی بات ہے ظاہری حالت اس کی ایسی ہو رہی ہو تو اس وقت وہ باقی معاملات میں بھی تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے. اچھا جی مجھے یہ بتائیے, سوالات کو آگے بڑھاؤں یا سوالات کے جوابات حاصل کر لیا جائے؟ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ ٹھیک ہے, ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی آسیہ میں بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی عالیہ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی مجھے یہ کویشچن کرنا ہے کہ ابھی ریسنٹلی نا میری شادی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اگست میں میری شادی ہوئی ہے. ہسبینڈ کے ہر حق حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, اور ہر دفعہ غصے میں, آلریڈی ہمیں پتا تھا کہ وہ بہت غصے والے ہیں. تو اب مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ وہ ہر ٹائم پہ کہہ دیتے ہیں بات بات پہ کہ تم چھوٹی سی بات ہوتی ہے ناراض ہوتے ہیں کہ گھر چلی جاؤ, گھر چلی جاؤ. اور گھر والے آلریڈی کہ وہ ماشاءاللہ سے کہ سیٹل ہے. میں ان کو گھر جا کے اپنی ماں میری بیمار ہے, میری ماں کو فالج کا اٹیک ہوا تھا. تو اب میں کیسے کہ ان کو کہہ سکتی ہوں کہ کیا کروں, کہ میں ان کو ادھر جاتی ہوں تو ان کو ٹینشن ہوتی ہے,
تو اب مجھے میرا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ آپ درمیان میں آ گئے نا، درمیان میں پھنس گئے، ایک طرف وہ ایک طرف وہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عالیہ ہمارے ساتھ لاہور سے شامل ہوئی اور یقیناً ایسی بہت ساری بیٹیاں ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات سے دو چار ہیں. ہمارے پاس وقت بہت کم بچا ہے. میں چاہوں گی کہ ہم جوابات لے لیں سوالات کے. اس سے پہلے چونکہ یہ بات آپ نے یقیناً کہی کہ ڈے کیئر اور اس طرح کے اولڈ ہاؤسز ماں باپ کے لیے اصل جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو سوالات میرے پاس بہت سارے ہیں، کالز بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، لیکن جتنی کالز میرے پاس جمع ہو چکی ہیں ان کے جوابات میں چاہوں گی آپ تک پہنچ جائیں. ایسا نہ ہو کہ سوالات زیادہ ہو جائیں اور جوابات آپ تک نہ پہنچ سکیں. مسز رحمان تھی ہمارے ساتھ جنہوں نے کہا ان کی اماں ناراض ہو گئی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کا گھر بھی چھوڑ کے چلی گئی. سہرش، ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت اور عمل دونوں درست رکھیں، اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں کہ آپ نے اپنی جانب سے درست کرنے کی کوشش کی. اور جیسا وہ بتا رہی تھی کہ وہ بیٹے کے پاس گئی ہیں تو انہیں فکر میں تردد میں پڑھنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. انہوں نے اپنا عمل درست رکھنا ہے اور نیت درست، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک اور ہماری بہن تھی جنہوں نے کہا کہ اپنی ساس اماں کی انہوں نے بہت خدمت کی، ان کے خاوند نے بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے ہاتھ پہ اللہ کے ساتھ ان کو اس دنیا میں اتارا. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انعامات کے مختلف جہتیں رکھی ہیں اور یقیناً اللہ اور رب راضی ہوا. اب ظاہر ہے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن یہ کہ جیسا یہ کہہ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے اور عطا کرتا ہے، تو اس پہ ظاہر ہے کہ ان کا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اس عمل کو اللہ نے قبول کیا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی، اسی کے ساتھ مسز سعید تھی ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا کہ درود پاک بغیر دوپٹے کے پڑھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح بسم اللہ شریف کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی. کیا بغیر دوپٹے کی یہ تمام چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور ان دنوں میں خاص طور پہ جب خواتین اپنے سب کو باہر بھیج رہی ہوتی ہیں؟ جی سہرش، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پڑھ سکتی ہیں. ذکر اذکار دعائیں کی جا سکتی ہیں، درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس حالت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے سر پہ دوپٹہ نہ، لیکن لے کے پڑھیں گے تو زیادہ افضل ہوگا، اس کا زیادہ نور آپ تک پہنچے گا، لیکن بغیر بھی اس سے پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ سر کو ڈھانپ کے رکھیں جہاں تک ممکن ہو. اچھا جی، یو کے سے ہمارے ساتھ تھی سمینہ 18 سال کی، جنہوں نے بتایا ان کی بیٹی ہیں، اور وہ سارا معاملہ آپ نے بھی کچھ دیر پہلے سنا. کیا جواب دیں گے اس میں؟ مطلب میں جو والدین کے حوالے سے، ہاں مطلب یہ کہ اب ظاہر ہے کہ وہ خیار بلوغ، انہیں اختیار حاصل ہے کہ وہ نکاح کر سکیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس میں خوش ہیں تو والدین کو خوش ہونا چاہیے، لیکن اگر کہیں سرپرستی کی ضرورت ہے تو یقیناً ان کو فالو کرنا چاہیے بیٹی کے لیے، اور خیال کرنا چاہیے. ایک دم نہیں چھوڑا جا سکتا. ٹھیک ہے. مسز سلیم تھی ہمارے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے، آپ نے ان کی بھی بات سنی. اور سرگودا سے میری ایک بہن تھی، اور لاہور سے. یہ تین کالیں ہیں میرے پاس، اور تینوں کے حوالے سے یقیناً آپ نے گفتگو سنی تک یہی معاملہ تھا کہ والدین کی خدمت کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن معاملات کچھ ایسے ہیں کہ وہ کر نہیں پا رہی. سہرش، ہمیں ایک بات بنیادی طور پر سمجھ لینی چاہیے. ایک عورت اس وقت تک اس پر ماں باپ کی ذمہ داری جب تک وہ اپنے گھر میں، جب وہ شادی شدہ ہو جاتی ہے تو اس پر شوہر کی ذمہ داری فوقیت رکھتی ہے. اب ماں باپ کی ذمہ داری بیسیکلی بیٹوں پر آ جاتی ہے، تو اس کو پہلے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، شوہر کی فرما برداری کرنی ہے. اب اس کے ساتھ بیلنس کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور جب وہ بیٹے نہیں ہیں یا بیٹے نافرمان ہیں تو پھر اب داماد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اپنا ماں باپ کی طرح داماد کو بھی تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. تو یہ ایک معاشرتی طور پر کچھ اخلاقی بھی ذمہ داریاں آتی ہیں جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے. ایک شرعی طور پر فریضہ کس پر عائد ہو رہا ہے، مگر بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اخلاقی طور پر آپ کی ذمہ داری اتنی اہم ہو جاتی ہے کہ اسے ادا کر کے ہی آپ اللہ کی خوشنودی کو پا سکتے ہیں. اور یہاں پر تھوڑا سا دونوں رشتوں کو بیلنس صبر اور تحمل ہے. بالکل. پھر ہم والدین کی بات کرتے ہیں کہ والدین غصہ کر رہے ہیں یا چڑچڑا پن دکھاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ہم خدمت کریں، تو ہم یہی بات تو بنیادی طور پر کریں. اور اللہ رب العزت نے سورہ اسراء میں تبھی تو فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اب ان کی ہڈیوں میں جان نہیں رہی، وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، وہ تو بار بار غصہ کریں گے، چڑچڑا پن دکھائیں گے، مگر تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، نہ ان سے چیخو پکار سے کام لو. قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سبحان اللہ، خوبصورت بات کرو، ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا. میں نے بہت ٹف ٹارگٹ دیا، مجھے پتا ہے بہت کم وقت میں بہت سارے سوالات کیے آپ سے، لیکن آپ نے بہت شائستگی سے ان کا جواب دیا. بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے آج والدین کے حقوق کے حوالے سے، تو یقیناً ہم اپنے والدین کے حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بتایا ہوا کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں اس وقت، اور اس کے بعد جب ہم سن بلوغت تک جاتے ہیں اس وقت،
وہ تربیت وہ پرورش اس کا ہم بدل دے ہی نہیں سکتے. اور جب بات آ جاتی ہے شادی کرنے کی تو میری تمام بیٹوں اور بیٹیوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ والدین کی مرضی کو ضرور شامل حال رکھیں، اس لیے کہ ان کا تجربہ ان کا مشاہدہ آپ سے کہیں زیادہ تیز ہے اور وہ آپ کو زمانے کی سردی اور گرمی سے بچائیں گے. بعض دفعہ اپنے کیے ہوئے فیصلے اپنے ہی گلے آ جاتے ہیں اور انسان ساری زندگی روتا رہتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے والدین کی مرضی سے اس تعلق کو نبھائیں تاکہ اس میں برکت بھی ہو، محبت بھی ہو اور دونوں خاندان خوش بھی رہیں. اور والدین کی رضا کا بہت خیال رکھیں کیونکہ اسی میں میرے رب کی رضا ہے. اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے گا. اپنے والدین کو سلام کہتے ہوئے آپ لوگوں کو سب کو سلام کہتے ہوئے پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطیاں کوتاہی پر سب سے معافی کی طلبگار ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.